اجنبیوں سے علیحدگی۔ اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ نہمیہ کی اصلاحات۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹریوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹری تیار کی تھی، جہاں پہلے نذر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی 10 یقیاں جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ پر ان ایام میں یروشلیم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشستہ کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلیم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹری تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹری سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹریوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑ کر کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمایا کاہن اور صدوق فقی اور لاویوں میں سے فدایا کو خزانوں کی خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنیہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلیم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا۔ اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلیم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑ کر کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلیم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دے دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلے، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری
اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلیم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔